اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والسلام علی یعصب الدین صاحب السیف ذوالفقار وقائد الغر المحجلین والراجع الحق وشارع الحق وشرع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق ومعنى الحق وحقیقت الحق والصحیفۃ الحق نقطہ الدائرہ التوحید مرید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتخب آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ النحل بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون پہلا جملہ ہی طے کرے گا کہ میرے اور آپ کے تعلقات کیسے ہیں اور اندازہ ہو جائے گا آپ کہاں تک سنیں گے ہم کہاں تک سنائیں گے بس اسی جملے سے محبت طے ہوگی ورنہ بڑی جلدی زحمت تمام کر دوں گا لیکن اس کے یہ مطلب نہیں کہ 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں کروں گا اور اگر بات عشق میں داخل ہو گئی تو پھر میں بھی یہی آپ بھی میں انتہائی مشکور تو ایک جملہ عین عبادت ہے اور وہ عرض کرنے لگا ہوں اور اگر آپ متوجہ ہیں تو محنت سوارت ہو جائے گی آگے کی تو پھر انعام ہے اس جملے کے بعد باقی مجلس مہدی کا انعام ہوگا بس اسی جملے کے لیے اتنی محنت کی آپ کو متوجہ کیا علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے
اس کے بعد تو زیادہ لطف آئے گا. جیسے فجر کی نماز یا باقی نمازیں نیت کے بغیر کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. ہوتی کیا کوئی معنی ہی نہیں رکھتی اگر نیت نہیں کی. اسی طرح علی کے بغیر اللہ کو ماننا بت پرستی ہے. مالک کے ذکر میں کائے کی جلدی. یہ زندگی تو کیا یہ دنیا ہی کم ہے علی علی کرنے کے لیے. دنیا ہی بہت تھوڑی ہے, بہت معمولی سی ہے, بہت چھوٹی ہے. اللہ کو پتا تھا یہ بے صبرے, یہ حریص, یہ علی علی اس دنیا میں کافی نہیں سمجھیں گے. اسی لیے حدیث رسول اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا, انہیں کہے میں لوگوں کا حساب لوں گا, یہ علی علی کریں گے. اب میں نے کہا علی کے بغیر بت پرستی ہے, کیونکہ علی اللہ کو ماننے کی نیت ہے. جسے اللہ کو ایک ماننا ہے نا, اسے یا علی کہنا پڑے. اسے کہنا پڑے. اور جو میں نے کہا بت پرستی, تو اس پہ ایک حدیث لے لو تاکہ بات علمی رہے اور اس پہ تفکر کے راستے کھلتے رہے, اور علی کا ذکر خطابت میں داخل نہ ہو جائے, کیونکہ علی خطابت نہیں ہے, عبادت ہے. اسی لیے میرے دوست اور میرے بچے اور میرے محترم بزرگ, انہیں یہ احتیاط اپنے بچوں کو بتانی چاہیے کہ علی عبادت ہے, علی کسی خطابت کا نام نہیں ہے. ہاں تو حدیث لیجئے, رسول اللہ فرما رہے تھے بھرے مجمع میں, اور حاجیوں میں کہہ رہے تھے, حاجیوں میں رسول کو سامنے دیکھ کے سن رہے تھے, اور رسول فرما رہے تھے سنو, تم میں سے اگر کوئی شخص 70 انبیاء کی نبوتوں کے اعمال کندھے پہ رکھتا ہو, 70 نبیوں کے اعمال, 70 میرے اور آپ کے نہیں, 70 نبیوں کے اعمال وہ رکھتا ہو اپنے کندھوں پر, دن اور رات میں کوئی جب سے پیدا ہوا ہے اس نے نہ روزہ قضا کیا نہ رات کو اپنا مصلی چھوڑا. شرمیلا اتنا, حدیث ہی پڑھوں گا, شرمیلا اتنا کہ حیاء خدا سے کبھی اس نے آنکھیں بلند نہیں کی. زندگی اس نے صفا و مروہ کے درمیان گزاری, اور خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر حجر اسود اور در کعبہ کے درمیان ملتزم میں اللہ کی راہ میں اسے ذبح کر دیا گیا, ذبح کر دیا گیا. کتنے اعمال ہوگا نبیوں کے عمل, 70 نبی, ایک بھی نہیں, 70 نبیوں کے.
ساری زندگی دن میں روزہ، رات کو نمازیں، نوافل، عبادتیں، زندگی صفا مروہ کے درمیان، باحیا اتنا کہ آسمان کو نہیں دیکھا، ذبح کر دیا گیا خدا کی راہ میں خانہ کعبہ کے اندر، رسول نے یہاں تک فرما کے وقف کیا، حاجی سبحان اللہ کہنے لگے، تب رسول نے ہاتھ کا اشارہ کیا، خاموش ہو جاؤ، سنو۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں بغض علی ہوا تو اللہ اپنے ہاتھ سے جہنم میں جہنم میں ڈالے گا۔ ذرا رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے، رائی سرسوں کے دانے کے برابر اگر بغض علی ہوا، بغض علی صرف یہ تھوڑی ہے کہ علی کا انکار کر دیا جائے، بغض علی یہ بھی ہے کہ حد سے بڑھ کے بندہ کہے یہاں ہوگا یہاں نہیں ہوگا۔ ایسے تھوڑی ہوتا ایسے نہیں، چاہے تحریر ہو چاہے تقریر ہو، اگر علی پہ اعتراض ہو گیا ہے تو معاف کیجئے اسے علم نہیں کہتے، بغض کہتے ہیں۔ اسے علم مت کہیے، وہ بغض ہے، سیدھی سی بات ہے۔ کیوں جھوٹ بولنا اپنے آپ سے، وہ بغض ہے۔ لیکن یاد رکھیے علی نے امت واحدہ کو تقسیم نہیں کیا، یہ غلط فہمی دل سے نکال دے کہ علی کی وجہ سے 2 فرقے ہیں یا ہزاروں فرقے۔ خدا کی قسم علی فرقہ بنانے نہیں آیا، علی تو وصی رسول ہیں اور ہر فرقے میں علی مولا ہے۔ کسی نے انکار نہیں کیا، تو ایک ہی نقطہ ہے متحد ہونے کا کہ علی کو مولا کہا جائے۔ اس لیے یہ شیعہ سنی والی بحث خدا کے لیے ترک کر دیں، زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اب ابھی تک ایک دوسرے کو سنی بھائی، شیعہ بھائی، سنی، او بھائی وقت آ گیا ہے اپنے آپ کو امت محمد کہیے۔ یہ فرقہ واریت ہمارے ملک کے لیے زہر ہے، اور یہ ملک ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے کیونکہ اس ملک میں ہم حسین حسین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ سنا نہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور کسی فقیر نے نہیں کہا تھا حقہ کے بنا لا الہ حسین، سمجھنے نہیں۔ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ یا حسین۔ اس کی حفاظت کیجیے۔ افواج پاکستان ہمارے ملک کی بقا کی ذمہ دار، ہمارے رینجرز، ہمارے لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری پولیس، ہمارے باقی ادارے، یہ سب سنت ابراہیم علیہ السلام کی نسل عالیہ میں سے جو ولی اللہ اعظم تھے سرکار ابو طالب علیہ السلام، یہ اس کی سنت پر ہیں۔ ادھر رسول نماز پڑھنے کا، ادھر کافروں نے پتھر اٹھائے، ادھر ابو طالب نے خنجر نکالا، محمد تو نماز پڑھ میں حفاظت کروں۔ یہ ہمارے بچے، یہ پولیس، یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، یہ افواج پاکستان، یہ رینجرز، یہ ہمارے بچے سنت سرکار ابو طالب، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہیں
جاؤ تم حسین حسین جائیے آپ حسین حسین کیجئے، ہم آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ اس لیے اپنے ملک کو فرقہ واریت سے بچائیے، اور جو اس طرف دھکیلے یا گفتگو کی کرے ہمارے لیے وہ نہ عالم ہے نہ ذاکر ہے۔ جو قوم کو الگ الگ کرے، تفرقہ کرے، صرف یہی نہیں کہ فرقہ واریت، یہ بھی کہہ دے کہ یہ غالی ہے، یہ مقصر ہے، یہ فلانا، یہ سب جاہلانہ گفتگو ہے۔ یقین جانیے غلو علی میں ممکن ہی نہیں۔ بھائی غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو کیا ہوتا ہے؟ بس تھوڑی سی تمہیدی جملے تاکہ میں نے جو آگے عرفان کہنا نا مجھے آسانی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں کو شاید یہ بھی نہیں پتہ کہ غلو کسے کہتے ہیں۔ بھائی دیکھو، غلو اس کی اتنی ساری تعریف عرفان میں موجود ہے کہ کسی میں اگر کوئی شے کم ہو تو اس کو بڑھا دیا جائے۔ اب مجھے بتاؤ علی میں کیا کم ہے جو ہم بڑھائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں کیا کم ہے؟ کچھ ہے کم، کچھ ہے کم۔ اچھا، اب رہے گی مکثریت کی بات۔ تو اب مجھے بتاؤ مکثریت کسے کہتے ہیں؟ گھٹانے کو، گھٹانے کو۔ لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک چھوٹی سی تمہید سننی پڑے گی تاکہ تکثیر کے پورے معنی واضح ہو جائے۔ بھئی دیکھو، خداوند عالم پہلی مجلس شورا میں اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ جو ہی میں اپنی روح میں سے تھوڑا سا حصہ آدم میں پھونک دوں تم سجدے میں گر جاؤ۔ ملائکہ سجدے میں گر گئے۔ ملائکہ نے سر اٹھایا تو ایک کھڑا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ صرف ایک لمحے کے لیے بچوں کو بس ایسے ایک کہانی سنا رہا ہوں، اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے کہا اے میرے اللہ، میں تجھے تو رب مانتا ہوں لیکن تیرے غیر کو سجدہ کیوں کروں؟ میں تجھے وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ کتنا کرسٹلائز عقیدہ توحید ہے کہ تو بھی کہے تو میں تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، تو بھی کہے، یعنی تو حکم بھی دے تو بھی میں تیرے بغیر۔ کیا توحید پرستی ہے! کائنات میں ایسی توحید پرستی نہیں ہے کہ تیرے کہنے پہ بھی تیرے غیر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اب اس نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ ہاتھوں سے نہیں بنایا۔ اس نے کہا اسے تم نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا۔ اسے مٹی سے بنایا، بس مجھے یہیں تک آپ کو لانا تھا، اس سے آگے قصہ نہیں بیان کرنا۔ مجھے آگ سے بنایا، اسے تو نے مٹی سے بنایا۔ اس نے اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کو کم تر جانا، یہ تھی پہلی تقسیم۔ یعنی ہادی کو اس کی منزل سے گھٹا دینا اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، یہ ہوتی ہے تقسیم۔ ٹھیک ہے، اب جو بھی یہ کرے، جو بھی یہ کرتا ہوا نظر آئے، عبادت گزار کو تھوڑی مقصر کہتے ہیں، عبادت گزار کو تو نہیں۔ ہم خود بڑے عبادت گزار ہیں، ہم تو ایک لمحہ بھی خدا کی عبادت سے باہر نہیں۔ ہمارے رسول نے کہا ذکر علی و نبادہ، نبی نے معاف کیجئے گا یہ نہیں کہا کہ ذکر علی و نبادہ بدون الصلاۃ، کہ علی کا ذکر عبادت ہے لیکن نماز میں نہیں، یہ حدیث نہیں ہے۔ ذکر علی و نبادہ ہر حالت میں عبادت ہے۔ ہر حال میں نماز کی نہ کوئی تخصیص ہی نہیں۔ یاران علم کی نکتہ دانیاں ہیں،
ورنہ حضور نے تو فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، سرکار نے جگہ کا تعین نہیں کیا۔ اگر نماز عبادت ہے تو علی بھی عبادت ہے، ایک ہی جنس ہے، ایک ہی جنس ہے، کوئی فرق۔ اور اگر میں یہ بھی نہ کروں تو اگر رسول یہ کہتے علی تیرے ہاتھ کی حرکت افضل من عبادت الثقلین، تو جس کے ہاتھ کی حرکت ثقلین کی باتوں سے افضل ہو وہ ہماری دو رکھتی کو کیا باطل کرے؟ اچھا چلو، مجھے کیونکہ مجھے مقصد تک پہنچنا، تو یہ تو باتیں آ ہی گئی سامنے نور بن کے۔ آپ سب نے عقیقی یمنی پہنا ہوگا، میں نے پہنا ہوا۔ کیوں پہنا ہے؟ قبلہ بیٹھے اور وہ سارے اہل دانش تشریف فرما ہیں، ان سب سے چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں سے پوچھ لیں کہ جی عقیقہ یمنی کیوں پہننا ضروری ہے، کیوں پہننا چاہیے؟ کہیں گے سنت رسول، سنت معصومین۔ اچھا سرکار یہ سنت ہے؟ ہاں بیٹا یہ سنت ہے۔ اچھا یہ کیوں پہننا ضروری ہے؟ کہا اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑی فضیلتیں، ان میں سے ایک فضیلت سن لو، اور وہ فضیلت یہ کہ بیٹا یہ سب قبلہ کی بلائیں سب آپ کو یہی بتائیں گی، ٹھیک ہے جی؟ سب قبلہ آپ کو یہی بتائیں گے، سب قبلہ آپ کو یہی بتائیں گے۔ تمام علماء کرام، پیش نماز حضرات، ذاکرین، سب آپ کو یہی بتائیں گے کہ بھائی دیکھو عقیقہ یمنی در حقیقت اللہ نے جب ولایت علی جمادات پر پیش کی تو یمن کے اس پہاڑ نے سب سے پہلے علی ولی اللہ کہا۔ سمجھ رہے؟ سب سے پہلے اس پتھر نے علی ولی اللہ کا اللہ کے سامنے اقرار کیا، اللہ نے اسے عطائیں دے دی، اور کیا فضیلت دی؟ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں عقیقے، غور سے سننا، غور سے، اپنی قوم کا وقت ضائع نہیں کرنے آیا، کہ عقیقہ یمنی رسول نے فرمایا اور معصومین نے فرمایا جس کے ہاتھ میں عقیقہ یمنی ہو اور وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ اس کی ایک رکعت نماز کو 100 رکعت کے برابر کرے۔ صرف عقیقہ یمنی پہننے سے سرکار ایک رکعت 100 رکعت کے برابر فضیلت رکھتی ہے، صرف اسے پہننے سے۔ کمال ہے، کیا تضاد ہے فکر میں۔ جس نے کہا علی ولی اللہ وہ نماز میں ہو تو 100 رکعت کے برابر ہو جائے، اور وہ خود آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ پڑھیں، میرا یہ کام نہیں ہے۔ میرا کام ہے تبلیغ کرنا، میرا کام ہے آپ تک بات پہنچانا، اور جہاں آپ اتنا کچھ سنتے ہیں وہاں ابو حقیر کو سن لیا 5 منٹ تو کون سی قیامت آ گئی؟ علی تو اسی کو ملے گا جسے اللہ دینا چاہے۔ لہذا آپ نے سرکار یہ محسوس نہیں کرنا۔ میرے لیے یہی بڑے قیمتی لمحے ہیں کہ آپ مجھ سے علی سننے آتے ہیں۔ ہاں لہذا آپ بالکل تسلی رکھیے، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، نہ کسی کو غلط کہتا ہوں نہ کسی کو صحیح کہتا ہوں۔ میرا یہ کام نہیں ہے، میرا کام ہے علی علی کرنا۔ ہاں رسول اللہ سے پوچھا کہ مولا ممانت الحب علی،
मालिक हुब्बे अली का माना क्या है? रसूल अल्लाह ने फरमाया सुनो, ये तुम्हारी किसी कैफियत का नाम नहीं है, बल्कि अर्श इलाही के नीचे अल्लाह का एक ख़ास ख़जाना है जिसमें हुब्बे अली है। अल्लाह जैसे रिज़्क देता है वैसे हुब्बे अली देता है। हाँ, अब रह गई वो कहते हैं कि क्यों नहीं कहते कि जनाब बच्चों को कि नमाज पढ़ो। अरे नमाज पढ़िए, नमाज ही तो वो अदालत का कटहरा है जिसमें हमें जाके गवाही देनी है अली समझ रहे ना? हाँ, तो हम उस कटहरे से क्यों भागेंगे भाई? हैं, अपने रब के सामने से क्यों कतराएंगे? उम्मीद है बच्चे उसे पढ़ेंगे नमाज को, क्योंकि वो हम 5 वक्त में उसमें कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें अली पर कायम रख। इसलिए पढ़ें, हाँ पढ़ें। ये किसने का नहीं पढ़नी, कोई 5 मिनट लगते हैं ज़रूर पढ़ेंगे, किसने का नहीं पढ़ेंगे। जो कहता ना पढ़े वो तो बड़ा कोफर बोलता है, वो तो हमें अली की गवाही से रोकता है, वो तो हमें अली से रोक रहा है, वो तो हमें अली से दूर कर रहा है। इसलिए पढ़िए। अच्छा, ये सारी तमहीद आपको पता है मैं किसी मौजू के लिए बांध रहा हूँ। ये मौजू नहीं है, मौजू कुछ और है। मैं तो सिर्फ आपको उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तमहीद बांध के सरकार ले जा रहा हूँ। मेरे तो मिदत जिसकी मैंने कही तो बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन उस शख्सियत तक पहुँचने के लिए वलायत अली का सहारा ज़रूरी है। ज़रूर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की। इसलिए वलायत अमीर का तज़किरा पहले शुरू किया। देखिए, अली और हुसैन दोनों बादशाह, अल्लाह मेहरबानी, दोनों बादशाह ये अपना कोई भी हक नहीं रखते, हम पर अपना कोई भी हक नहीं रखते, न जिताते। ये दोनों, इन दोनों के जितने हकूक़ हैं वो सब अल्लाह के हैं, अल्लाह किसी के यकीन भाई। देखे, अली को किसी और ज़ाविये से भी देखा जाना चाहिए। अली एक देवमालाई सच है, एक अटल हकीकत है नहीं, बल्कि कायनात की हर हकीकत की कौन अली है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए अली के बगैर कोई मसला हल नहीं हो सकता, ना किसी की बिदा हो सकती, ठीक है ना? ये दोनों, इनके हकूक अल्लाह के, और जो कुछ अल्लाह का है ना वो इनका है। हदीस है, रज़ा यज़दी ने अली के बारे में 1000 हदीसें, किताब है, नेट पे भी पढ़ी हुई, बच्चे उसको देख सकते हैं, तेहरान से छपी। उसमें तीसरे सफ़े पे यही हदीस है कि हज़रत अस्वग़ बिन नवाता फरमाते हैं कि हमने अली बादशाह से सुना, अली कह रहे थे मेरे जितने हक़ हैं वो सब अल्लाह के हैं और अल्लाह के जितने हकूक़ हैं वो सब मेरे हैं। तिश्ना ने छोड़, तो इसीलिए वो जुमला अर्ज करने लगा हूँ इतनी शरह के बाद कि अली और हुसैन बादशाह, इन्होंने अपना कोई हक नहीं जिताया। अली अल्लाह की मखलूक पर अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, और हुसैन अल्लाह की तरफ से सारी मखलूक पर कर्ज़ है। हाँ, हुसैन
اللہ کا قرض ہے تم پر اور علی تم پر فرض ہے. اب دونوں ہی ادا کرنے ضروری ہیں، فرض بھی اور قرض بھی. علی علی کرو تاکہ فرض پورا ہو، اور حسین کی عزاداری کرو تاکہ قرض ادا ہو. سمجھ رہے نا؟ تاکہ قرض ادا ہو. جو سر پہ قرض چڑھا ہے وہ کم از کم ادا ہو جائے، کم از کم ادا ہو جائے. ہاں، اور ایک تیسری چیز ہے اجرت. فقہ کے مسئلے پڑھو تو تمہیں پتہ چلے. کہا کسی کی اجرت جو ہے یہ مر کے بھی معاف نہیں ہوتی. اجرت یہ معاف نہیں ہوتی، اسے ادا کرنا ہوتا ہے. کمال ہے، عام مزدور کے بارے میں تو رسول نے کہہ دیا، اور جس کی رسالت کی اجرت اللہ نے مانگی وہ بغیر دیے تم بخشے جاؤ گے. وہ تم نے دی نہیں. اور یقین جانیے، کیا کروں میں، دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں. یہ علی اور حسین کا تذکرہ، پتھر کے زمانے میں شیشے کی کہانی. شیشے کی کہانی ہے، اور مجھے آپ نے ممبر میں بٹھا دیا. مولا آپ لوگوں کو عزت دے. خدا کی قسم مجلس میں کبھی اس نیت سے نہ آیا کرو کہ اللہ تمہارے گناہ بخشے گا. یہ کام مجلس نہیں کرتی. ہر شے کو اس کے تقدس کے مطابق مانو. واپس لوٹ آؤ اپنے مولا کی طرف. تم کہاں چلے گئے ہو؟ کہاں چلے گئے ہو؟ کہاں چلے گئے ہو؟ وہ مجالس کا تقدس، وہ سبیلوں کا تقدس، وہ آپ کدھر چلے گئے ہیں؟ آپ راستہ بدل بیٹھے. واپس اپنے نقطہ واحد علی پر، اس پہ واپس لوٹ آئیے، واپس لوٹ آئیے. اضطراب کی حالت میں، غم کی انتہائی حالت میں شریعت خاموش ہے. وہ فطرت انسانی پہ قدغن نہیں لگاتی. اٹھا لیجیے ساری فقہا کی کتاب کہ جب غم کی انتہائی حالت ہو، فطرت پر خدا چھوڑ دیتا ہے کہ انسان اپنے دکھ کا اظہار کر لے، اور شریعت خاموش ہے. حسین کا غم خدائی غم ہے. خدائی غم ہے. معاف کیجیے گا، اس پہ بھی شریعت کچھ نہیں کہتی، کچھ نہیں کہتی. اور اگر میں آگے بڑھ کے جملہ عرفان کا کہہ دوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا. حسین کے بغیر شریعت گونگوں کا شور ہے جسے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. گونگوں کا شور ہے جو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ سب 200 گونگے بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں. ہائے ہائے، حسین کے بغیر شریعت سمجھ میں نہیں آتی. تو جس کے بغیر شریعت سمجھ نہیں آتی اس کے غم پہ، بھئی دیکھو فطرتاً خوشی میں انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے اور غم میں قریب. تو اس کا مطلب ہے عین فطرت ہے غم. یعنی خوشی اللہ کے قریب نہیں کرتی بلکہ گناہ پہ اکساتی ہے. لیکن غم، جتنا بڑا بندہ ہو، غم آ جائے ماتھا ٹیک کے بیٹھا، اللہ کی مرضی، اللہ کے کام ہے، اللہ مہربانی کر. یہی ہے نا. خوشی انسان کو بہکا دیتی ہے، غم راہ ہدایت پہ رکھتا ہے.
جب یہ انسان کی فطرت ہے تو اب خالق کائنات پر واجب ہے کہ وہ انسان کی فطرت میں ایک ایسا غم رکھے کہ وہ جب تک غم قائم رہے انسان خدا سے بھٹکے نہیں. اسی لیے اللہ نے حسین سے کہا تو دے غم. اے حسین میری مخلوق کو غم عطا کر. اب کربلا جبر نہیں ہے، حسن اختیار حسین. خدا آپ کو سلام. سمجھ رہے نا اس فلسفے اب وہ تمہارے جو آنسو ہیں یہ بھی تمہارے جگر میں نہیں بنے. معاف کر دیجئے مجھے موضوع کسی، میں ابھی تک تمہید میں ہوں، مجلس نہیں شروع کی ابھی میں نے. خدا کی گاہ حلفن کہہ رہا ہوں، اور یہ کٹہرا حلف ہی ہوتا ہے کہ سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں. اور آپ بھی حلف میں ہیں. جب صف ماتم پہ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کا حلف پتہ ہی کیا ہے؟ سچ سنوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں کے حلف ہیں. یہ کٹہرا، یہ منبر علی کا نہیں ہے، مہدی کا بھی نہیں، حسن حسین کا بھی نہیں، کسی معصوم کا نہیں. یہ منبر اس کا ہے جسے رسول نے اپنی زندگی میں دے دیا. ادھر تشریف فرما تھے، ادھر بیٹی آئی، کھڑے ہو گئے، بیٹی کو منبر پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھ گیا. سمجھ رہے نا سرکار؟ یہ منبر اس کا ہے، یہ منبر سیدہ کا. یہ سرکار منبر سیدہ کا، کسی کا نہیں، کسی کا نہیں، کسی کا نہیں. یہ سیدہ، کیونکہ رسول اپنی زندگی میں بٹھا گئے اور خود سامنے بیٹھ گئے. سیرت دی تھی رسول نے، سنت دی تھی، کیونکہ منبر زہرا کا تھا. اسی لیے زہرا خود آئیں. علی کا ہوتا تو علی آتے. اللہ میں نے تو کچھ کہہ دیا. اس فلسفے کو ضرور غور کیجئے گا، ضرور غور کیجئے گا، ورنہ سمجھ نہیں آئے گی. اور دوسری بات کہ علی کیوں خود نہ پڑھے، علی نے خود کیوں نہ کہا، علی نے یہ کیا، علی نے وہ کیا، علی دیکھتے رہے. بھائی آپ اطاعت رسول کو سمجھتے نہیں ہیں. فلسفہ اطاعت رسول، رسول جب گئے نا تو 2 عہدے چھوڑ گئے. بھائی بس میں تمہید کو ختم کروں تاکہ میں موضوع سے مجھ سے ہو جاؤں. 2 عہدے چھوڑ گئے. ایک وارث رسول، ایک وصی رسول. نبی کوئی ایسے تھوڑی ہے رئیس اعظم ہے جو ٹھوکر مارے کوہ ابو قبیس کو سونے کا کر دے. وہ معمولی ہستی تو نہیں. تو اس نے 2 عہدے چھوڑے. غور سے سنیے گا میرے بچوں، 2 عہدے چھوڑے. ایک وارثہ کہ میرے بعد میری وارث کون ہوگی، بنی ہاشم کے تمام عہدوں کی، تمام حسب نسب کی، تمام امارت کی، ہر شے کی وارث کون ہوگی، میری بیٹی. اور دوسرا ہے دین خدا، اس کا وارث کون ہوگا میرے بعد، وہ وصی رسول. تو 2 عہدے الگ الگ ہیں. علی ہیں وصی اور بی بی ہیں وارث. اب دین کا ہر معاملہ علی طے کریں گے، وراثت کا ہر معاملہ زہرا.
آپ بے فکر ہے، مجھے کچھ ایسا نہیں پڑھنا. مجھے تو بی بی کی منطق آپ کے سامنے عرض کریں کہ علی کھڑے کیوں رہے. جو بھی ہوتا رہا تاریخ نے اسے لکھا. تاریخ جو کچھ بھی کہتی ہے، ملت اسلامیہ کی تاریخ ہے، تاریخ جو بھی کہہ رہی ہے، مجھے کسی پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن تاریخ جو بھی کہہ رہی ہے، تاریخ کہہ رہی ہے کہ علی کھڑے رہے، سب کچھ ہوتا رہا. کیوں کھڑے رہے؟ کیوں؟ اب ایک تو وہ وارثہ ہے علی وسیع. اب دوسری منطق کیا علی کے چپ رہنے کی کہ علی کیوں خاموش رہے؟ بھائی میرے بچوں، اس سوال سے گھبرایا نہ کرو. رسول نے کیا کہا تھا؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، حصہ ہے. گو رسول قبر مبارک میں چلے گئے ہیں یا عرش میں چلے گئے ہیں، رسول جہاں بھی ہیں، لیکن رسول کا حصہ کھڑا ہے. اب جو رسول کا حصہ کہے گا علی کو ماننا پڑے گا. کیونکہ وہ رسول کا حصہ. اطاعت رسول کسے کہتے ہیں؟ اطاعت رسول. اور اسی طرح ابا ذر قدموں پہ گرے پڑے تھے. مولا صرف اتنا بتا دیجئے، بعضوں نے کہا 8 صحابہ رضوان اللہ، اور بعضوں نے کہا ایک مجمع عام علی کے ساتھ بحث و تکرار میں تھا اور علی کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا. مولا ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے آپ ہیں کون؟ کتنا چپتا ہوا سوال ہے. اور اطاعت رسول پہ بات کر رہا ہوں. علی نے، بعضے کہتے ہیں میسم، یا بعضے کہتے ہیں حذیفہ یا ابا ذر، بہرحال یہ تاریخ میں موجود کہ علی نے اپنے قدموں سے انہیں الگ کیا، ٹھوکر مار کے پیچھے ہٹایا. علی مکارم الاخلاق کا بادشاہ، اس نے انتہائی دہش میں، انتہائی جلال میں انہیں قدموں سے پیچھے ہٹایا. کہا کیسی ہے یہ امت محمد. علی کہہ رہے تھے کیسی ہے یہ امت محمد، جب رسول کہہ رہے تھے کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے، تب انہوں نے اپنے نبی سے پوچھا نہیں کہ علی کون ہے. پوچھا کیوں نہیں؟ پوری حدیث تو سنو. کہا کیسی امت محمد، جب نبی کہہ رہے تھے کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے، تو اللہ تک تم جا نہیں سکتے تھے، محمد تو موجود تھے نا. یہی کام اس وقت کرتے، مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جاتے اور کہتے مولا اللہ تک جا نہیں سکتے، اور اس کے بعد تو جانتا ہے کہ علی کون ہے، ہمیں یہ نقطہ بتائے جا کہ علی کون ہے. تب جوش سے، جلالت سے علی نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ مجھ سے، میں اطاعت نبی میں ہوں، مجھے کیا پتا علی کون ہے. اطاعت رسول، نبی کی اطاعت، سرکار نبی کی اطاعت. کہ علی بھی نہیں جانتا اور تو جسے علی بھی نہیں جانتا علی کون ہے، تو اس کا پیرامیٹر کیسے بنا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. خدا آپ کو سلامت، خدا آپ کو سلامت. ایسی ویسے اور بزا تو منی، میرا ٹکڑا ہے، میرا بزا تو منی، میرا ٹکڑا ہے. حسن مجھے سورہ طٰہٰ جب نازل ہوئی نا، فجر کا وقت اور سورہ طٰہٰ نازل ہونی شروع ہوئی. حضور نے ٹھنڈا پانی ہاتھ پہ ڈالا، ٹھنڈک وہاں محسوس ہوئی. بھئی تھک نہ جاؤ، لطف نہیں رہے گا محفل کا، مجلس کا. میرا کیا، میں تو ختم کر دوں گا.
تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم تھکو گے تو میں تم سے پہلے تھک جاؤں گا، فائدہ کیا ہوگا آنے کا؟ ہاں جی، تو اس لیے تو عرض کر رہا ہوں نا کہ تشنگی مٹنی چاہیے۔ طٰہٰ نازل ہوئی، صرف رسول کھڑے تھے اور مجتبیٰ کھڑے تھے، نانا کے پاس تھے، اور صبح صبح پانی ادھر ٹھنڈا ادھر، اور ادھر سے آیت آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ۔ کیا میں نے قرآن اس لیے نازل کیا لتشقیٰ کہ تو مشقت میں پڑ جائے، تو مشقت میں پڑ جائے؟ میں نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے؟ تو نے قرآن پڑھنے کے لیے وضو کیا، پانی ٹھنڈا تھا، میں نے اس لیے نازل کیا؟ ہائے ہائے، عشق رسول، عشق رسول سے تو بس رہنے دیجئے، یہ نہ ہی کہوں تو بہتر ہے۔ کہا طٰہٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو امام حسن پاس کھڑے تھے نانا کے، اکیلے نانا اور وہ، جلدی سے نانا کا ہاتھ چھڑایا، ماں کے حجرے کی طرف بھاگے کہ آج میں سب سے پہلے ماں کو طٰہٰ سناؤں گا۔ جھٹ سے دروازہ کھولا، شہزادی آگے کوئی کام کر رہی تھی، پڑی تھی اپنے حجرے میں، جا کے ماں سے لپٹ گئے، کہنے لگے ماں، ابھی ماں کہا ہی تھا کہ شہزادی نے مڑ کے دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ۔ مجتبیٰ نے جس تیزی سے پکڑا تھا ماں کو چھوڑ دیا، کہا ماں وہاں کوئی نہیں تھا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کہا بیٹا نانا سے سنا نہیں؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، او بیٹا جو ادھر ہوتا ہے وہی ادھر۔ اللہ اکبر، سمجھ رہا، خدا آپ کو سلامت رکھے، بضعۃ منی، شرکا بضعۃ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ادھر بھی ہوتا ہے، اسی کی پوتی ہے جو میرا موضوع ہے آج، نہیں میں متصل ہو گیا، لیکن اس سے پہلے آیت کا ترجمہ کر دوں۔ سورہ نحل کی آیت ہے، کیا خوبصورت پالیسی بیان ہے خدا کا۔ اللہ کہہ رہا، اللہ کہہ رہا، کیا کہنا پروردگار عالم کا۔ اللہ کہہ رہا ہے یعرفون نعمت اللہ، اے رسول یہ جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں، یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں، جانتے نہیں، عارف ہیں۔ جاننا تو یہ ہوتا ہے کبھی یاد آ گیا کبھی بھول گیا، عارف سوتے جاگتے یاد ہے کہ اللہ کی نعمت کون ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں، ثم ینکرونہا، اللہ کی نعمت کے عارف ہونے کے بعد یہ اس کے منکر ہو گئے ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، منکر ہو گئے ہیں اور اللہ کے نزدیک کافر۔ یہ سورہ نحل ہے، آج رات کو ہی دیکھ لینا تاکہ یہ آیت تمہیں اپنی وضاحت دے، اور مولانا فرمان صاحب کا ساتھ میں حاشیہ بھی پڑھ لینا تاکہ تمہیں لمبی چوڑی تفسیریں نہ دیکھنی پڑے۔ رسول اللہ سے اب سوال تھا منکر ہونے کا اور کافر ہونے کا، تو بہترین جماعت رضوان اللہ رسول کے سامنے بیٹھی تھی، وہ جانے دیتے اس بات کو کہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کون ہے نعمت اللہ جس کا منکر ہونا کفر ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب اللہ کی نعمت ہے، جو اس کا منکر ہو گیا وہ اللہ کی نظر میں کافر ہو گیا۔ میرا کام تھا آیت پڑھنا، جب اللہ خود بول رہا ہے تو بندہ کیا بول رہا ہے؟ جب خدا خود مجلس پڑھ رہا ہے تو
تو میں اس کے اوپر کیا علمی دھارے، میں رہا بشر، یہاں خدا کو پسند نہیں کہ کوئی اللہ کی نعمت کا منکر ہو جائے. کہ اگر نعمت خدا سے مراد اچھا گولڈن سیب ہے تو پھر اور بات. اب کوئی سیب کا منکر ہو جائے اور کافر ہو جائے تو عجب بات ہے. اس پہ میں تو کچھ عرض نہیں کر سکتا، لیکن جو تفاسیر میں موجود ہے. حسین بادشاہ کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، کعبے کے ساتھ ٹیک لگا، اور ایک چھوٹی شہزادی ہے. حسین جیسے قرآن کی سورہ کوثر، کیونکہ ایام ہے اور بچوں نے بھی یہی خواہش کی، ایسد وغیرہ سب نے، کہ جی چھوٹی بیوی پہ. تو میں کیونکہ نام لینے کا متحمل نہیں تھا، یقین جانی وہ اس لیے نہیں کہ میں کسی خاص اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں، نہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا انسان اتنا پاک ہو گیا کہ ان کے نام لے سکے. میرے لیے یہ سوال مانے رکھتا ہے، میرے لیے یہ سوال مانے رکھتا ہے. اور پھر میں آپ کو بات بتاؤں، دیکھیے کچھ اصول بھی ہوتے. میرے سامنے بہت سارے سادات بیٹھے، میں اپنے گھر والوں کے تو نام نہیں لوں گا، لیکن سادات کا حوصلہ ہے کہ وہ امتیوں سے سن رہے ہیں، اس لیے پرہیز کیا کیجیے. خدا آپ کو عزت دے. میں کسی بھی نصیحت کے لائق نہیں، میں تو آپ کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں، سمجھ رہے ہیں. لیکن مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے اسی لیے بڑا ڈھونڈ کے بادشاہوں نے مجھے الہام کیا اور میں نے وہ لفظ بول دیا کہ حسین جیسے قرآن کی سورہ کوثر. اللہ اکبر. وہ حسین کے زانوں پر حسین کی سورہ کوثر بیٹھی ہے اور طواف ہو رہا. مکہ، جب مکہ گئے تو خانہ کعبہ میں حسین بیٹھے، شہزادی برا جمع ہے. اچانک شہزادی نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ حسین نے ماتھا چوم کے کہا بیٹی کعبۃ اللہ. بی بی نے بھی رخسار چومے اور کہا بابا وہ تو میرے دادا کا نام ہے. یہ شہزادی کتنی بڑی عالمہ تھی. مجھے یہ بات کہے بھائی دیکھیں، میں کسی غریب حسین کی بیٹی کو نہیں جانتا، تو جسے میں جانتا نہیں میں بیان کیسے کر سکتا؟ جی میں اپنے مالکوں کو جانتا ہوں تو میں مالکوں کی گیت گاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. مجھ سے معاف کر دیجئے گا، مجھے سے وہ تماچے غربت یہ وہ نہیں پڑی جاتی ہیں. محمد والے محمد کے گھرانے کا ہر فرد اس کی توحید کا ذمہ دار ہے، اور وہ اس سے زیادہ پریشان ہیں اس کی خدائی کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے یہ اس کی خدائی کے لیے اس بے نیاز سے زیادہ پریشان ہیں. سارے بلا شبہ عابد، اس میں کوئی شک نہیں، سارے عابد ہیں لیکن کرتے خدائی ہیں. اچھا اب تو میں کرسی بھی پڑی ہے، میں پیچھے والوں کے درمیان جا کے رکھوں گا اور وہیں ان کو سناؤں گا کہ شاید ان کو سنائی نہیں دے. اچھا کچھ نہیں بول بال رہے، بس ایسے تحیر میں ہیں، لیکن مجھے ان کی زیارت ہو رہی ہے. خدا سب کو سلامت رکھے. مالک کے ذکر میں بولتے رہا کیجیے.
کیونکہ یہ تسبیح ہے. شیخ صدوق پڑھ لیجیے التوحید میں کہ ان کے لیے آہ اور واہ کرنا عبادت میں داخل، بلکہ آہ کے لیے تو لکھا کہ آہ اللہ کا اسم ہے. شیخ صدوق علیہ التوحید اس میں لکھا ہے کہ آہ اللہ کا اسم ہے. تو جو اتنی بڑی تسبیح ہو آپ اس سے محروم رہیں گے. تو یہ میرے لیے نہیں فرق پڑتا کہ یہ داد پتہ نہیں لفظ کہاں سے آیا ہے. خدا کی قسم یہ داد پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا، مجھے نہیں خبر، لیکن بس ٹھیک ہے. یہ تو میرے دادا کا نام ہے کعبۃ اللہ. اتنے میں لوگ آگے بڑھے اور بوسہ لینے لگے حجر اسود سے. بی بی نے بیٹھے بیٹھے کل کے کل قرآن سے پوچھا، کل کے کل قرآن سے پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ کمال ہے، علی کی پوتی پوچھ رہی یہ کیا ہے؟ بیٹے یہ حجر اسود ہے. اچھا بابا یہ تو حارث آلین نہیں؟ کمال ہے. اب وہ حارث آلین کی تھوڑی شرح کر دوں تاکہ بچے سمجھ جائیں. بھئی دیکھیے اللہ نے جب کہا تھا نا آدم کو سجدہ کرو، تو اس وقت ایک ابلیس تھا، ایک ملائکہ تھے، ایک آدم تھا، اور ایک تیسری بھی کوئی مخلوق تھی جنہیں قرآن نے آلین کہا. آلین کیا ہے؟ علی کی جمع. یعنی وہاں سارے علی تھے. زمین پر آگے کلو نہ محمد. سمجھنا نا، یہ اپنے اپنی جگہ ہے، اپنا اپنا مقام ہے. وہاں آلین تھے تو قرآن نے اس کا بھی سورہ سعد میں ذکر کیا. تم نے سجدہ، تکبر میں تھے تم، یہ تم نے بے وقوف اپنے آپ کو آلین میں سے سمجھا. یعنی آلین نے سجدہ نہیں کیا، آلین پاک تھے کہ وہ کسی کو سجدہ کرتا. آلین پاک تھے. اب انہوں نے کہا تو جہاں آلین تھے نا اس کے باہر ایک فرشتے نے خواہش کر دی کہ مالک میں یہیں ان کے دروازے پہ کھڑا رہوں. وہاں جو بھی عالم تھا تو اللہ نے اس کی درخواست پوری کر دی. اب وہ وہیں کھڑا تھا. جب یہ آدم کی پیشانی میں چمکے تو اس نے سجدے میں کہا مالک میں تو مر جاؤں گا ان کی جدائی میں، مجھے بھی بھیج، میں نے نہیں یہاں رہنا، میں نے نہیں رہنا. فرشتے خلق ہوئے تھے عبادت خدا کے لیے، پتہ نہیں انہیں دیکھ کر مصلی کیوں بھول جاتے. یہ مجھے خبر نہیں ہے، یہ خبر مجھے نہیں ہے سرکار، یہ مجھے. اچھا ویسے ہی آپ کا وقت قیمتی چراتے ہوئے سے اتنا عرض کرنا، یہ فرشتوں کے بارے میں یہ کیوں ہے کہ جو رکوع میں کھڑا ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو دعا میں ہے وہ دعا، ایسا کیوں ہے؟ انہیں تو عبادت کا پتہ ہی نہیں تھا. آلین کا پردہ ہٹتا تھا، فرشتے قطار بقطار زیارت کے لیے گزرتے تھے، بس جس فرشتے نے انہیں جس حالت میں دیکھا وہی اس کی عبادت. دیکھا اس کے لیے دعا عبادت ہے قیامت تک، جس نے رکوع میں دیکھا اس کے لیے رکوع قیامت تک، جس نے سجدے میں دیکھا وہ قیامت تک سجدے میں. سمجھ لینا. اس لیے اب وہ آلین کا یہ حارث کہتے ہیں چوکیدار کو، حارث کو ایک سفید پتھر میں اللہ نے لولو میں تبدیل کر دیا، موتی بنا دیا اور کہا آدم اسے ساتھ لے جاؤ. اب آدم ساتھ زمین پہ لے آئے. جب خانہ کعبہ ظاہر ہوا آدم کے لیے غزہ ہوا تو آدم کو حکم ہوا کہ اسے یہیں لگا دے، اسے ہم قیامت کے دن گواہ بنائیں گے. رسول اللہ سے پوچھ لیا گیا یا رسول اللہ یہ حجر اسود کاہے کی گواہی دے گا؟ کہا بغض علی کی.
خدا سے یا خدا خدا آپ کو سلام، خدا عزت ہے، خدا آپ کو عزت۔ میں یہی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ عرفان کی وہ روایتیں جو پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ پر پر لطف ہو جائے، اور اس سے پہلے سارا گراؤنڈ تیار ہو، ذہن تیار ہوں، اور وہ اعلیٰ ورفع حدیثیں نقل کی جائیں مالکوں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی نہیں کہ اللہ نہ کرے میں آپ کو تھکاؤں گا، ایسی بھی نہیں بات، لیکن بہت جلدی بیان کرتا چلا جا رہا ہوں۔ تو وہ حارث سے مولا اگر یہ سفید موتی تھا کالا کیوں ہو گیا؟ کا سینے کی سکیننگ جو کرتا ہے سارا بغض کالا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا ہے۔ یہ محشر میں گواہی دے گا جب لوگ کہیں گے نا ہم نے حج کیا، حجر اسود ظاہر ہو جائے گا، آ تیرا حج بتاؤں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سب کٹا چٹا کھول دے گا، سینے کا ایکس رے جو لے لیا، فوٹو محفوظ شکل بھی، تبھی اللہ نے کہا اسے بوسہ دو۔ تو کہا بغض علی کی وجہ سے کالا ہو گیا، لوگوں نے اتنا بغض رکھا علی سے کہ نور کا موتی فرشتہ کالا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں یہ یاد ہے نا سورہ کوثر سوال کر رہی ہے، حسین کی کوثر۔ اتنے میں کسی شخص نے نا آب زمزم کا بھرا ہوا کاسا حسین بادشاہ کی بارگاہ میں، مالک آب زمزم۔ شہزادی نے کہا بابا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ حسین نے کہا بیٹی یہ زمزم ہے، یہ آب زمزم، یہ ماء زمزم ہے، یہ ماء الشرب ہے، یہ پینے کا پانی ہے بیٹا۔ کہا بابا یہ تو میرے دادا کا نام نہیں، سورہ کوثر جتنی ہے لیکن اس کی معرفت دیکھیے، تو اب اس پہ دلیلیں دے دوں کہ جو وہ کہہ رہی تھی وہ کتنا سچ تھا۔ یزید کے بھرے دربار میں تمہارا اور میرا چوتھا مولا کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا انا ابن زمزم، انا ابن کعبۃ اللہ۔ کعبۃ اللہ زمزم کا بیٹا ہوں، تو پھر زمزم کا معنی رک جا نہ کر، زم کا معنی علی علی کا۔ سرکار ہاں زم علی علی، نبی اور اس کی ماں یہی ورد کر رہے تھے، وہ ایڑیاں رگڑ کے پانی نہیں نکال رہا تھا، اس طرح میں کہہ رہا تھا علی سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایڑیاں نہیں رگڑ رہا تھا، نبی ایڑیاں نہیں رگڑتا۔ وہ اللہ کا نبی تھا، جد رسول اللہ، وہ اپنے بیٹے کو پکار رہا تھا، وہ علی علی کا، وہ علی علی کا۔ وہ یہ گیا تو یہ مسئلہ جو کچھ ہے کوثر حسین نے کہا تھا وہی سجاد نے خطبے میں کہا۔ کتنی عالمہ ہے
کتنی عالم ہے. آج اس کے کچھ فضائل سنو. میں نے کہا نا میں امیروں کو جانتا ہوں. ہاں میں امیروں کو جانتا ہوں. جس دن اس دنیا میں, اب یہ میں نہیں کہوں گا, دیکھو یہ بھی ایک عجب رولا ہے. پتہ نہیں میرے بچے کس کس بات پہ لڑتے رہتے. ظہور ہو گیا, نازل ہو گئے, پیدا ہو گئے, ظاہر ہو گئے. کن باتوں میں پڑ گئے؟ سنو, اب شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا لیکن اب ضرورت پڑ گئی اسے. حضرت ابا ذر سلیمان فارسی کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے ہلا ہلا کے کہہ رہے تھے, یہ بی بی کی چوکھٹ کیوں دیکھتے رہتے ہو؟ ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی دیکھیں, ہمیں بھی معرفت ہو. وہ ہمیں بتاتے نہیں, بس دیکھتے ہی رہتے ہو. تو سرکار سلیمان فارسی اوفار عمر, یہ سلمان کے نام کو جانتے ہیں آپ؟ 800 نام ہیں سلیمان کے جو علی نے پکارے ہیں. اس میں سے علی کو ایک بہت پیارا نام لگتا تھا اوفار عمر. الف باؤ فیر فا رے, اوفا بچ عمر, الف میم رے عمر, اوفار عمر. اول الامر کہہ رہا ہے اوفار عمر, اے وہ جسے ہم نے اپنے امر سے خلق کیا. یعنی ہاں وہ مروڑ نہ اٹھ جائے نا, کلیئر کر دیں. ہاں کہ جی وہ علی نے کہا میرے امر سے تم خلق ہو. ارے بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا. اوفار عمر یعنی اللہ نے ہماری مرضی اور منشا سے سلیمان کو تخلیق کیا. ریکارڈ صاف ہو گیا, کلیئر ہو گیا. ہاں بس ٹھیک ہو گیا, وضاحت ضروری تھی. توبہ وضاحت بہت ضروری تھی. اچھا سلیمان کا ایک اور نام بھی, چلو یہ باتیں تو ہم بعد میں بھی کر لیں گے. سلیمان کا ایک اور نام بھی ہے آلف حق. علی بادشاہ نے یہ غدیر میں نام دیا. او آلف حق, ادھر آ. آلف حق کا معنی یہ کہ جب سے حق ظاہر ہوا ہے یہ محبت کر رہا ہے. ہائے 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 ہائے, اب میں اور کیسے عرض کروں. اللہ اکبر. وہ سلیمان آلف حق. ہاں ہوئے ہوئے 70,000 حجاب ڈال کر زبان سے جملے ادا کر رہا ہوں. خدا کی قسم مجھ سے زیادہ کوئی مجبور ہے ہی نہیں. کیا کروں میں, کیا کروں, میری حالت غیر ہو رہی ہے کرنا, آپ لطف لے رہے ہیں, میں کیا کروں. کاش مولا وہ وقت جلدی لائے. خدا کی قسم ان کے بغیر اللہ کو منوا کے دکھاؤ, اور اللہ کے بغیر انہیں مان کر دکھاؤ. ہاں اچھا اب میں ذرا تھوڑی سی زحمت دینے لگا ہوں. ایسے ہی جیسے انجیکشن کی ذرا سی تکلیف ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہونے. اور چلیے حوالہ بھی لے لیجئے. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں گے بغیر حوالے کے بات کر رہا ہوں. ممبر پہ بیٹھنا اچھا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس وہ لاجکس نہیں ہے, وہ علم نہیں ہے, تو ایسا نہ کیا کیجیے. زیادتی ہے قوم کے ساتھ. تو امامت اور انسان کامل یا انسان کامل و امامت آقا خمینی رحمت اللہ کی کتاب ہے, بڑی مشہور, نیٹ پہ بھی پڑھی, اردو ترجمے میں پڑھی. اس کو کھولیے گا, اس میں ایک جگہ درج ہے ایک حدیث درج ہے, اور بڑی مشہور ہے, آپ سب کو اس کا پتہ ہے, ازبر ہے, یاد ہے, زبانی ہے, کہ اللہ اور ہمارے احوال کچھ اس طرح سے ہیں, کبھی ہم وہ ہو جاتا ہے, کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے, اس کے باوجود وہ ہے.
مقصد نہیں تھا، مجھے ایک سوال کرنا ہے آپ سے اور آپ نے میری رہنمائی فرمانی۔ حدیث پھر ٹھنڈے دل سے سن لیجیے۔ آقا خمینی نے بہت ساری کتابوں میں، لیکن آقا خمینی نے انسان کامل اور امامت میں لکھی اور اس پہ بحث کی کہ بادشاہوں نے کہا ہمارا اور اللہ کا احوال کچھ اس طرح سے ہے، ٹھنڈے دل سے برف میں لگ ہمارے احوال، کیونکہ جملہ بڑا سوال بڑا بھاری ہونے والا ہے، پھر نہ کہنا کہ قبلہ نے بتایا نہیں تھا اور اچانک ایک ڈنڈا مار دیا ہمارے سر پہ، ٹھیک ہے نا، بالکل سیدھی۔ ہاں سچی میں دیہاتی آدمی ہوں، کھل کے بات کرتا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ اور ہمارے احوال کچھ ایسے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، ہو جاتے ہیں نہیں، وہ ایک ہے، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، باوجود اس کے وہ ہے، ہم ہیں۔ مجھے دل و جان سے حدیث قبول ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ یہ ہو جاتا ہے یا یہ وہ ہو جاتے ہیں، اس لمحے میں اسے کیا پکاروں، انہیں کیا پکاروں؟ میرا تو ہر حال میں رب ہے، میں کیا کہوں گا سرکار، بس کوئی مجھے وہ سمجھا دے، کوئی مجھے وہ سمجھا دے۔ اب اگر یہ حدیث پہنچ گئی ہے تو سنو، جس رات کو اس بی بی نے زمین پر آنے کا فیصلہ کیا تھا، اب وہ پچھلی حدیث جہاں روک گئی تھی وہ سن لو۔ حذیفہ پوچھ رہے ہیں یا ابا ذر بخاری، یہ چوکھٹ جو دیکھتے رہتے ہو اور وہ جو میں نے کہا تھا بچے لڑتے رہتے، پیدا ہوئے، ظاہر ہوئے، میلاد ہوا، یہ ہوا، کوئی کہتا خبردار پیدا نہ کہو، یہ نہ، ارے بھائی چھوڑے، کس بات میں آپ پڑھ گئے، یہ حدیث سنیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں ابا ذر ہمیں بھی چوکھٹ تو آلف حق نے، اوفار عمر نے، سلیمان فارسی نے، سلیمان محمدی نے، سلیمان اہل بیتی نے ان کے بازو کھینچے اور بی بی کے دروازے کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ کیا سنو ابا ذر، یہ جسے تم چوکھٹ کہہ رہے ہو نا، یہ جسے تم چوکھٹ کہہ رہے ہو، یہ حد بندی ہے۔ یہ تمہارے نزدیک چوکھٹ ہے، میرے نزدیک حد بندی ہے، حد بندی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے حد بندی ہے؟ کہا سنو، جدھر ہم کھڑے ہیں نا ادھر مخلوق ہے، جدھر ہم کھڑے ہیں ادھر مخلوق ہے، اور اس چوکھٹ کے اس پار جو بھی ہے اس کی نسبت اللہ سے ہے، کوئی وجہ اللہ، کوئی عین اللہ، کوئی لسان اللہ، کوئی کلام اللہ، کوئی حج۔ اب ہم کیا ہیں؟ مخلوق، اور ہم کدھر ہیں؟ چوکھٹ کے اس پار، ادھر جو ہیں وہ اللہ کی نسبتیں، اللہ کے راز۔ اب ہمیں کوئی حق ہے کہ ہم چوکھٹ کے اندر جھانک کے دیکھیں؟ تو یہ اولل امر ہیں، دل چاہے پیدا ہوں، ظاہر ہوں، ضرور کریں جیسے ان کی مرضی کرو، تمہارا تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے، حد مخلوق میں رہو۔ سمجھ رہے نا؟ اللہ کے رازوں میں جھانکنا بند کرو، کون کیسے آیا، کیا آیا، اولے الامر ہیں۔ اسی طرح یہ شہزادی بھی، اولے الامر کی پوتی، اولے الامر کی بھتیجی، اولے الامر کی بیٹی، اولے الامر کی بہن، حسین دوڑتے ہوئے آئے،
حجرے میں گہوارے کے نزدیک آ کے رک گئے اور کہنے لگے اے روح تجلی بطول، ہے اجازت کہ میں تمہیں چھو لوں؟ اسی لیے زیارت میں نے کہا نا مجھے غربت کا نہیں پتا. حسین آگے بڑھے، اجازت ملی. حسین آگے بڑھے، شہزادی کو ہاتھوں پہ اٹھایا. شہزادی کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور کہنے لگے اللہ القاب سنتے جائیے. یا ستر مصائب آل محمد، اے صحیفہ خدا، آنکھیں کھول. آنکھیں کیوں نام پڑا سکینہ؟ تبلیغ کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہیں اس کا معنی کا پتہ چلے. کیوں کہا؟ یہ کس وقت نام آیا؟ یہ لقب کس وقت آیا؟ 983 نام ہے بی بی کے. یہ لقب مبارک کس وقت آیا؟ اے میری تسکین، آنکھیں کھول. شہزادی نے آنکھیں کھولی. حسین کی آنکھیں، شہزادی کی آنکھیں. ان کی والدہ گرامی ناظمۃ الحفل توحید اہل بیت. پتہ نہیں میں نے کیا کہا آپ کو کیسے. سنو، اہل بیت کے گھر میں جب توحید کی نعتیں پڑھنے کے لیے، حمد کرنے کے لیے اہل بیت اکٹھے ہوتے تھے، اس محفل کی صدارت اس بی بی کی ماں کرتی تھی. ہاں، کلام ربابیہ، دیوان ربابیہ کبھی پڑھ کے دیکھنا تو پتہ چلے. ہم سے تو وہ عربی اچھے جنہوں نے چھاپ رکھا ہے. اچھا، وہ آئیں، انہوں نے آگے بڑھ کے کہا آقا و مولا و سیدی، کیا دیکھے جا رہے ہیں؟ سینے سے لگایا بیٹی کو، کہا کچھ نہیں ہے، اس شہزادی کی ماں کچھ نہیں، کیونکہ یہ ابھی ابھی آئی تھی. میں نے اس سے کہا بیٹی آنکھیں کھول، میں دیکھوں وہاں رب کیا کر رہا تھا. یعنی نور توحید، یعنی اتنی عالمہ، اتنی دلیلۃ التوحید. سمجھ رہے نا کہ میں تو توحیدی رنگ دیکھ رہا تھا. یہ کیسی عبد ہے، کیسی عبد ہے، کیسی عبد ہے. اب یہ شہزادی، بھئی دیکھیے 4 سال تو کم از کم آپ مانتے ہیں نا، تاریخ کی حقیقت، تاریخ کی حقیقت 4 سال. یہ کیا مذاق ہے، ان کا بچپنا پڑھنا بھی ایک بچپنا ہے. یعنی میری کوئی ایک پریشانی ہے، مصیبت پہ مصیبت کھڑی ہے. کیا بندہ کہے جن کے صدقے میں ماہ و سال بنے، اب انہیں بندہ کہے یہ 4 سال کی تھی. ذرا جملہ بدل نہ لیں. زمین جس کے 4 سال اس کے قدموں کی، اس کے نالین کے بوسے لیتی رہی. ٹھیک ہے، چلے کچھ گزارا ہو جائے. ٹھیک ہے. اب شہزادی گھر میں شہزادی سب سے زیادہ پیار انہیں، آپ یہی کہتے ہیں نا، حضرت عباس سے. عباس کو تو جانتے ہیں، سبحان اللہ. اچھا کیا مطلب ہے آپ جو جانتے ہیں؟ چلیے ذرا گھیروں تو صحیح میں آپ کو. ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو علم پہ لکھا ہوا ہے کمرے بنی ہاشم، کیا مطلب ہے اس کا؟ جنہوں نے کامرہ میں مجلس میری سنی ہوگی انہیں یاد ہوگی. آپ نے کہا چاند، یہی کہا نا. تو رسول کی تو حدیث ہے، خبردار ہم محمد والے محمد کو جمادات، حیوانات، نباتات کے ساتھ مثال نہ دینا. تو آپ نے کیسے کہہ دیا چاند؟ اچھا یہ بتائیے آپ کو چاند واقعی خوبصورت لگتا ہے؟ نہیں تو پھر آپ نے
بادشاہ کا نام کیوں قمر رکھ دیا؟ جب چنگا ہی نہیں لگتا تو پھر قمر کیوں رکھ دی؟ آپ کے لیے قمر، اچھا چلیے قمر کو بھی چھوڑیے، آپ کے سامنے محمد والے محمد کا حسن و جمال کیا ہے؟ ہاں وہی کر رہا ہوں، ہاں وہی آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور بالکل صحیح نقطہ اٹھایا اور بالکل جائز بات کی، یہی کہنے لگا ہوں، یہی سرکار آپ کاش پورا سن لیتے تو آپ کا لطف دوبالا ہو جاتا۔ آپ نے 110% صحیح بات کی کہ سیرت، وہی سیرت کی تو بات کر رہا تھا کہ آپ نے عباس کو کتنا معمولی سمجھا کہ آپ نے اس کا معنی لیا خوبصورت، اور آپ نے خوبصورتی کا معیار کیا لکھا؟ بھی ناک خوبصورت تھا، آنکھیں خوبصورت تھیں، کیا یہ ہے محمد والے محمد کا حسن؟ نہیں، قمر کے 19 معنی ہیں اور اولا ترین معنی ہے قمر کا کردار۔ ہم اپنے علموں پر اس لیے لکھتے ہیں قمر بنی ہاشم کہ بنی ہاشم کا کردار دیکھنا ہو تو عباس کو دیکھو۔ اب اس سے بڑی سیرت آپ بیان کر دیجئے سرکار، علم پہ لکھی ہے سیرت، یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے۔ سیرت عباس پہ پھر عمل کرو گے؟ سیرت عباس پہ عمل کرو۔ عباس سب سے بڑا پرچم اٹھائے ہوئے تھا علی ولی اللہ کا، تم بھی اٹھاؤ۔ مثلا دیکھیں سیرت محمد والے محمد کے بغیر تو آپ خدا کو نہیں مان سکتے، کیسے مانیں گے؟ آپ کی عبادات نہیں ہوں گی جب معرفت خدا نہیں ہوگی۔ معرفت خدا کیسے ہوگی؟ سیرت محمد والے۔ جب قرآن تفسیر کے بغیر نہیں سمجھ آتا تو نعت قرآن سیرت کے بغیر کیسے سمجھ سیرت کے بغیر سمجھ نہیں آتا میرا۔ لیکن سیرت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ 1000 رکعت سرکار آقا شہاب الدین مرشی کے سامنے ایک شخص نے علی کے فضائل پڑھتے ہوئے کہا وہ 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ آقا مرشی نے کہا خبردار نیچے بیٹھ جاؤ، میں بوڑھا ہو کے 6 مہینے سے پڑھ رہا ہوں، تم فضائل پڑھ رہے ہو کہ علی 1000 رکعت پڑھ لیتے تھے؟ کہا یہ میں بوڑھا پڑھ رہا ہوں۔ کیا علی 1000 رکعت کی وجہ سے افضل نہیں ہے؟ ذکر علی یوں نہیں باتا۔ خدا کو تو شہزادی کی بات تاکہ وہ موضوع سے منسلک، تو سیرت تو شہزادی کی بھی ہے، سیرت تو شہزادی کی بھی ہے۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے 4 سال میں اہل بیت کے کسی فرد بی بی نے کوئی سیرت نہیں دی؟ ساری نصیحتیں تو حسین نے اسی کو کی۔ اتنا بڑا قد تو تھا نا، اتنا بڑا۔ ویسے میں ایک آپ کو بات بتاؤں، عاشور جو ہے نا، عاشور کا دن یہ کمال کا دن ہے، کمال کا دن ہے۔ عاشور کا طلسم دیکھیے، صبح کو جو 6 ماہ کا بچہ تھا دوپہر میں رہبر دین بن چکا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ سیرت حسین کی وجہ سے ہی شہدائے کربلا تھے، وہ کوئی وضو سیکھنے نہیں آئے تھے حسین سے۔ کربلا میں کسی نے نہیں پوچھا حسین سے
کسی نے نہیں پوچھا، بلکہ حسین نے انہیں ان کے مقام دکھا دیے. یہی حجت ہوتا ہے، جو مقام دکھا دے، یہی حجت ہوتا ہے. ہاں سمجھ رہے نا؟ اور یہی حسین کی لاڈلی بیٹی تھی. کیا گھٹائیں گے، کیا گھٹاؤں؟ اچھا آئیے، علی کو شاید میں نے بہت بڑھا دیا ہوگا، آئیے تھوڑا سا گھٹاتے ہیں. چلو آج یہ مجلس بھی سنو، علی کو گھٹانے کی مجلس. آئیے گھٹاتے، کچھ بھی نہیں مانگتے اس میں، عین اللہ بھی نہیں کہتے. بھائی کیوں، آپ کیوں توبہ کر رہے ہیں؟ آپ سنیں تو صحیح، آپ کو سننا چاہیے. ایسا کیوں نہیں سن سکتے آپ؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ سنیں، گھٹائیں علی کو آج. چلیے آج یہ مجلس بھی زندگی میں پڑھ ہی دیتے ہیں. آئیے گھٹائیں، عین اللہ بھی نہیں کہتے، نہیں مانتے. لسان اللہ بھی، دل کو تو قرار آنا چاہیے نا. لیجیے، لسان اللہ بھی نہیں کہتے، عین اللہ بھی نہیں کہتے، ید اللہ بھی نہیں کہتے، صدر اللہ بھی نہیں کہتے، اذن اللہ بھی نہیں کہتے، جنب اللہ بھی نہیں کہتے. اتنا گھٹا دیا میں نے. لیکن اب میں کیا کروں، علی کے پیر آ گئے ہیں. اب میں نیچے جاؤں گا تو کافر ہو جاؤں گا، کیونکہ علی کے قدموں کے نیچے محمد کے قدم ہیں. مولا آپ سب کو سلام، مولا آپ سب کو سلام. بے شک سیرت ہے ہمیں میرے بھائی، سیرت کے شکریہ مولا کے لیے. سیرت کے بغیر تو ہم مجلس بھی نہیں پڑھ سکتے. ابھی تک تو سیرت ہی تو پڑھ رہا تھا، سیرت ہی تو پڑھ رہا تھا. سیرت کے بغیر کیسے سمجھ آئے؟ سیرت کے بغیر تو ہم اپنا روزہ نہیں رکھ سکتے، حج نہیں کر سکتے، کوئی عمل بھی ہمارا پایا تکمیل نہیں ہے سیرت کے بغیر. اور اس سیرت کی ایک رہبر ہے حسین کی کوثر. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، عصر عاشور تک کچھ منطق کو بھی سمجھیے. عصر عاشور تک، شہادت عظمیٰ کو عزت دینے تک حسین بادشاہ حسین ہی تھے، حسین ہی تھے. شہادت عظمیٰ تک حسین ہی تھے. لیکن جو ہی علی کی بیٹی بولی، حسین حسینیت میں ڈھل گیا. یہ ہے سیرت. کیسے پتا چلتا تمہیں حسینیت کا سیرت کے بغیر؟ یہ علی کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے حسین کو حسینیت میں تبدیل کیا. یہ علی کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے شہدائے کربلا کے خون کو نچوڑ کر توحید کو ظاہر کیا. یہ علی کی بیٹی، یہ سیرت ہے. اس کے علاوہ کون سی سیرت ہے؟ انہوں نے تو ہم سب کی توجہ ٹھیک نہیں لائی کہ بھائی دیکھو سیرت کی طرف مت، صرف فضائل نہ پڑھتے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ فضائل ہی سیرت ہے. ہاں، یہ فضائل ہی سیرت ہے. جب ہمیں اپنے پاکوں کا پتہ چلے گا وہ کس مقام پر ہیں، تبھی تو ہم سیرت پہ عمل کریں گے. اور اگر ہم نے یہ کہا کہ وہ ہم جیسے تھے، تو کہاں کی سیرت، کہاں کا عمل؟ وہ ہم جیسے نہیں ہیں، وہ ہم جیسے نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں وہ ہم جیسے. ان پر وحی ہوتی ہے، ہم پہ ہوتی ہے. پھر ان کی ابدیت اور ہماری ابدیت میں کتنا فرق ہے؟ وحی کا فرق ہے، وحی کا فرق ہے، وحی کا فرق ہے، وحی کا فرق ہے. کیا وہ حدیث یاد نہیں
دیکھیں محمد والے محمد نے ہر جگہ سیرت دکھائی. کوفہ میں جب آئی تو آپ کا کیا خیال ہے؟ سیدہ روتی پیٹتی ہوئی آئیں گے ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو گیا؟ تو توحید اور دین کا کون ذمہ دار ہوتا؟ یہی خاندان مکلف تھا نا. توحید بچانا ان کی ذمہ داری تھی نا, اسلام بچانا ان کی ذمہ داری تھی نا, رسالت پہ لگے جتنے بھی تام تھے ان کا جواب دینا ان کی ذمہ داری تھی نا. اب وہ بی بی وہ کام نہ کرتی اور شہادتوں کو روتی رہتی؟ نہیں, پورے جاہو جلال کے ساتھ داخل ہوئی, اور جب اس نے بک بک کی تو اس کے جواب میں بی بی نے ایک ہی جملہ کہا تھا, سنو میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس نے علی سے بغض رکھا اللہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھ دے گا. ایک بوڑھا عربی ایک کونے سے اٹھا, اس نے کہا تیرا بابا بھی اسی طرح جادو بولتا تھا, وہ بھی اپنے فضائل پڑھا کرتا تھا, تو علی کی بیٹی ہے نا, یہ بنی ہاشم کی زبان کا جادوگری ہے جو اپنے فضائل پڑھتے ہیں. بی بی نے غور سے اس کی طرف مڑ کے دیکھا اور کہا کیا سچ کہا تھا میرے نانا رسول اللہ نے, اسے دیکھو کافر ہے. تو یہ سیرت تھی ان کی کہ خدا اور رسول کے قول کو زندہ رکھے ہوئے تھے. یہ سیرت تھی ان کی. انہوں نے یہ نہیں کہا ہم کون ہیں, ہم کتنے امیر ہیں, نہیں, انہوں نے کہا ہم خدا کے دین کے رکھواتے ہیں. ہمیں اللہ نے اس لیے اب بھیجا ہے زمین پر کہ ہم دین اسلام کی حفاظت کریں, اس لیے آئے, اس لیے یہ شہزادی بھی دنیا میں تشریف لائی. چین ہے, تسکین ہے حسین کے دل کی. ہاں, جو اسلام کا سکون ہے یہ اس کا سکون ہے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے, زندگی رہے آپ لوگوں کی, اور غم حسین ہمیشہ رہے, اور اس کی سیرت پہ تم چلتے رہو. بس سجاد کہتے ہیں کہ پیغام آیا کہ اسے علیحدہ کوٹھڑی میں بند کیا. پیغام ہے. سجاد بادشاہ کہتے ہیں میں نے پڑھ کے سنایا, کچھ نہیں بولی, ماں کی گود سے چپکے سے اٹھی, میری انگلی تھامی, کا سجاد لے چل, کہاں لے جانا, کہا لے چل بھیا, کدھر جانا, کدھر جانا, لے چل. سجاد کہتے دروازہ کھلا, میں اپنی بہن کو اٹھا کر لے گیا. کہا اتنی تاریک کوٹھڑی تھی کہ جب میں نے الگ کیا پھر مجھے نہیں ملی. کہا پھر نہیں نظر آئی. ابن جبیر سے کہہ رہے تھے, ابن جبیر میں روز کہا کرتا تھا حسین کی بیٹی کو, بہن نہ رو, نہ رو, نہ رو, نہ رو. کہا ابن جبیر میری مجبوری دیکھو, میں اس کی کوٹھڑی کے باہر کھڑا ہو کے خود کہہ رہا تھا اے حسین کی بیٹی زور زور سے رونا تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ تو زندہ ہے. مجھے پتہ چلتا رہے کہ تو زندہ ہے. ابن جبیر 3 دن تک رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہی, لیکن چوتھے دن نہیں سنائی دی. میں سلاخوں سے ٹکرے مارتا رہا کہ دروازہ کھولو, میری بہن کے رونے کی آواز نہیں آتی. بڑی مشکل سے دروازہ کھولا, میں دوڑتا ہوا گیا. انہوں نے قندیل روشن کی کہ جو ہی میں نے اندر قدم رکھا, میں نے جب چھوڑا تھا آزاد تھی,
ایک کونے میں زنجیروں سے جکڑی ہوئی ایسے بیٹھی تھی. میں نے اپنی بہن کا جنازہ ایسے نہیں اٹھایا, ایسے اٹھایا. کہ میں نے اپنی بہن کا جنازہ ایسے اٹھایا. میں باہر لے کے آیا, باہر لے کے آیا. کیا میں اپنے قید خانے میں, بس 2 جملے, میں اپنے قید خانے میں آیا. میری ماں, میری بہنیں, میری پھوپھیاں اکٹھی ہوئی. کسی نے سکینہ کو